أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نوّر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو أهله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ النساء اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 2 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، 2 2، 3 3 اور 4 4۔ پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو یا لونڈیوں پر گزارا کرو جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ تو اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے۔ 2 مختلف روایات ہیں، جہاں پر 1 یا 2 میں بیان کرتی ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے شان نزول سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ اپنی زیر پرورش جو یتیمہ ہوتی تھیں، یعنی یتیم بچیاں، ان کے مال کی وجہ سے اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیتے تھے، مگر پھر بعد میں نہ ان کا مہر پورا مقرر کرتے تھے اور نہ ہی ان کے حقوق زوجیت اچھی طرح سے ادا کرتے تھے، اور اس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ انہیں یتیمہ کے بجائے دوسری عورتوں سے نکاح کا حکم دیا گیا جن کے وہ حقوق پورے اچھے طریقے سے ادا کر پائیں۔ اور ایک اور روایت کے مطابق بعض لوگ جو ہیں عرب میں کثرت سے بیویاں رکھتے تھے، 8 8 10 10، بہت زیادہ بیویاں۔ پھر جب خرچے سے تنگ ہو جاتے، خرچہ پورا نہ ہوتا، تو جو ان کی زیر پرورش یتیم ہوتے تھے ان کا مال ان بیویوں پر خرچ کرتے تھے، اور یہ آیت کریمہ اس کے متعلق نازل ہوئی، جس سے میں ان کو زیادتی ازدواج سے روکا گیا اور فرمایا گیا کہ اتنی عورتوں سے نکاح کرو جن کا تم خرچہ اٹھا سکتے ہو۔ تو بہرحال تفسیر کی جانب چلتے ہیں۔ میں بہت انٹرسٹنگ بات پہلے شیئر کرنا چاہوں گی آپ سے، اور پھر میں تفسیر سمجھانا چاہوں گی تاکہ ایک کنسیپٹ آپ کا بھی کلیئر ہو۔ آج سے تقریباً 2 یا 3 سال پہلے فیس بک ایپ پر میری بہن نے یہ آیت پڑھی تھی، اور یہ آیت مکمل طور پر نہیں پبلش کی گئی تھی، صرف آیت کا اتنا حصہ یہاں سے: تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، 2 2 اور 3 3 اور 4 4، بس اتنی آیت کا حصہ پبلش تھا، پوسٹ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس پوسٹڈ آیت پہ مطلب ترجمہ بھی اتنا تھا، آیت بھی اتنی تھی۔ لوگوں کو کیا کنسیپٹ جا رہا تھا اس سے؟ جس نے بنایا، جس نے اس کو پھیلایا، اور جو لوگ اس کو دیکھ رہے تھے اور شیئر کر رہے تھے، کیا کنسیپٹ گیا؟ جو عورت پسند آتی ہے اس سے شادی کر لو، ٹھیک ہے، 2 2 سے کرو، 3 3 سے کرو، 4 4 سے کرو، کوئی روک ٹوک نہیں وغیرہ۔ تو وہ ایک دم نا اس کو ذرا سی ایک بے چینی سی آئی ہے پڑھ کے، اس نے کہا کہ یہ حکم کہاں پر ہے؟ آیت کا ریفرنس بھی نہیں تھا وہاں پر لکھا نا۔ تو اس نے اس ایڈمن سے بات کی کہ یہ آیت کہاں پر ہے میرے کہنے پہ، تو اس ایڈمن نے یہ آیت کا ایڈریس دیا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 ہے۔ تو میں ایک دم میرے اندر سے نا ایک کہتے ہیں انسان کو کھلبلی سی ہلبلی سی مچ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے وہ آیت فٹافٹ کھولی، اوپن کی، تو ترجمہ پڑھ کے ہی ساری بات سمجھ آ رہی ہے۔ اگر ترجمہ ہی عوام کے سامنے رکھ دیا جائے تو عوام سمجھ جائے، ویسے کہ لوگ کہ جتنا قرآن نظر کے سامنے سے گزرا اس پر فوراً اپنا کنسیپٹ سیٹ کر لیا۔ اگر تفسیر کے اندر بھی نہ جایا جائے تو بات کلیئر ہے کہ رب العالمین فرما کیا رہا ہے، لیکن امت محمدی میں، امت مسلمہ میں ایسے فتنے اٹھ چکے ہیں لوگوں کے، یا پتہ نہیں وہ دین اسلام میں ہے بھی یا نہیں، یا میں ان کے اسلام پہ، ان کے دین پہ شک نہیں کر رہی، لیکن مجھے غصہ ضرور آیا کہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے بھی کوئی مکمل طور پہ شرعی مسئلہ اخذ نہیں کر سکتا۔
کیونکہ بہت سی آیات محکمات ہیں، بہت سی متشابہات ہیں، بہت سی منسوخ ہیں، بہت سی ناسخ ہیں، اور بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کو ایک آیت کو پڑھ کے سارے مسئلے کی سمجھ نہیں آتی. جیسے اس آیت کو ہی مکمل طور پر سمجھ لینا بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس کو غور سے پڑھیں، اس کا کنسیپٹ لیں اور پھر لوگوں کو بتائیں. جبکہ گائیڈ اگر نہیں کیا جا رہا تم لوگوں سے سوشل میڈیا پہ عوام کو، تو کم از کم مس لیڈنگ تو نہ کریں، مس گائیڈ تو نہ کریں کسی کو، وہ بھی اسلام سے ریلیٹڈ، وہ بھی قرآن کریم کی آیات کو لے کے. دیکھیں کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ قرآن کی آیتیں سامنے رکھ کے امت مسلمہ کو بہکایا جا رہا ہے. اور امت مسلمہ، میں اور آپ، ہم سب کا فرض ہے کہ قرآن کی اگر کوئی آیت ہماری نظروں کے سامنے آئے تو اس کی مکمل تحقیق کریں کہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہمیں سمجھ آئے. تحقیق اس بات کی نہیں کہ یہ نعوذ باللہ کی آیت کا کانٹیکس کیا ہے. آیت ہاں یہ ضرور کریں قرآن کریم میں موجود ہے، اسی طرح سے ترجمہ موجود ہے. اگر قرآن کریم میں ترجمہ موجود ہے تو ہمیں اس کی تفسیر پڑھنی ہے تاکہ ہمیں بہترین طور پر بات سمجھ آ سکے. لہٰذا اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے. شیئر کرنے والوں نے شیئر کیا اس پوسٹ کو، لائک کرنے والوں نے کیا، کمنٹ کرنے والوں نے کیا. اور آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے، نہ مجھے پتا کہ وہ کون سی سائٹ تھی، کون سا وہ فیس بک کا پیج تھا، کس کی آئی ڈی تھی، کیونکہ تب میں خود یوزر نہیں تھی. لیکن دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے جوڑا ہوا تھا اس وقت بھی، تو تھوڑی بہت سینس تھی جس سے میں نے اپنی بہن کا بھی ذہن جو ہے وہ بھٹکنے سے بچایا، اور اس کو بھی کہا کہ جس جس نے یہ پوسٹ پڑھی ہے تم کمنٹ کر کے سب کو سمجھا دو. اس نے اپنے طور پر کیا جتنا ہو سکا. لہٰذا سوشل میڈیا جہاں پر بہت بہتر بھی ہے دین اسلام کی بھلائی کے لیے، وہاں ایسے ہتھیاروں سے، ایسے ہتھ کنڈوں سے بھی بچا جا سکے. کہ جی اب دیکھیں نا آیت کا آدھا، اب میں پوری آیت سمجھاؤں گی جس سے آپ کو مکمل طور پر بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ عز و جل. میں کوشش کروں گی آسان الفاظ میں اپنی بات آپ کو بتا سکوں. دیکھیں اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یہ 3 لڑکیوں میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں. اب یہ 2، 3 اور 4 یہ پلس کر کے 9 نہیں سمجھنا، 9 نہیں ہے. اس سے مراد لمٹ ہے شادی کی کہ 4 نکاح ایک وقت میں ایک مرد کو کرنا جائز ہیں. اور ان نکاحوں میں بھی بہت سی شرائط ہیں، جس طرح 2 بہنوں کو ایک وقت میں ایک نکاح میں نہیں لیا جا سکتا وغیرہ وغیرہ. 2 بہنیں ایک ہی مرد کے نکاح میں ایٹ اے ٹائم نہیں جا سکتی. ہاں ایسا ہو کہ اگر ایک فوت ہو گئی ہے پھر دوسری اس کے نکاح میں دی جا رہی، وہ تو اور بات ہے، لیکن اس طرح نہیں کیا جا سکتا وغیرہ وغیرہ. تو یہ رب العالمین کی طرف سے کیا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو. کہ اس دور میں کیا کیا جاتا تھا، دور جہالت میں یتیموں کے ساتھ جس طرح میں نے شان نزول بتایا، ان کے مال ہڑپ کر لیے جاتے تھے، ان کے مال کو اپنے مال میں شامل کر لیا جاتا تھا، کھا پی لیا جاتا تھا، ان کے حقوق زوجیت ادا نہیں کیے جاتے تھے، ان کے مہر ادا نہیں کیے جاتے تھے، بس ان سے نکاح اس لیے کر لیا جاتا تھا کہ ان کا مال مل جائے. تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان کے مال کی لالچ میں جو تم ان سے شادی کر رہے ہو، نہ تمہارا قلبی میلان ہے اس طرف، نہ تمہارا کوئی سوچ ہے، نہ تمہارا پیار، نہ محبت، نہ تم اس کے حقوق زوجیت ادا کر رہے ہو، تو تم نے ضرور اس یتیم لڑکی کے ساتھ شادی کرنی. تمہیں چاہیے کہ اگر تم اسے نکاح میں لو تو اس کے تمام حقوق ادا کرو. اور پھر کتنی شادیاں کرنے کی اجازت ہے؟ جو خواتین تمہیں پسند ہے، یعنی اس سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان کا قلبی میلان جس طرف ہو وہ اس کو اپنے نکاح میں لے سکتا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، نہ کہ شریعت کی حدوں کو پار کرتے ہوئے کہ رب العالمین نے کہا جو پسند ہے اس سے شادی کرو، اس کو بھگا کے لے جاتے ہیں. یا کوئی لڑکی کو کوئی پسند ہے تو وہ بھاگ کے چلی جائے کہ رب نے فرمایا پسند ہے. تو پسند ہے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کے، اپنے والدین کو اپنے اعتماد میں لے کے، والدین سے بات کر کے، والدین جس سے چاہیں کریں وغیرہ وغیرہ. بہت سی جنریشن اس طرح کی آیات ایک تو پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن، پھر پڑھتے ہیں تو اتنا کا پڑھ کے اپنے آپ کے غلط کنسیپٹ لے کے تو بھٹکے پھرتے ہیں کہ اسلام میں یہ بھی اجازت ہے وہ بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اب یہاں تک تو ایک بات کلیئر ہو گئی کہ 2-2، 3-3 یا 4-4 نکاحوں کی اجازت ہے مرد کو، ٹھیک ہے، کہ وہ کر سکتا ہے، اتنی لمٹ دے دی گئی. لیکن بات یہاں پر مکمل نہیں ہوئی. فرمایا گیا کہ یہ جتنے بھی ازدواج اپنے تم نکاح میں لو، 2 لو یا 3 سے شادی کرو یا 4 سے، ان کے تمام تر حقوق ادا کرو. حقوق کے زوجیت میں ان کا نان نفقہ آ جاتا ہے، ان کے تمام جتنے بھی ایک انسان کی نکاح کی نیڈ ہوتی ہیں وہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ان کا تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے وہ پوری ہو رہی ہے. ان تمام تر تقاضوں کو بالکل نظر میں رکھتے ہوئے ان کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا گیا. اگر تم عدل کر سکتے ہو تو تم
4 نکاح تک کر سکتے ہو۔ دیکھیں اب یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے، پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی مرد بھی اس بات پر نہ اکڑے کہ اسلام میں 4 کی اجازت ہے میں کروں گا، اسلام میں تو 4 کی اجازت ہے میں تو دوسری کرنے جا رہا ہوں، میں تو تیسری سے شادی کرنے جا رہا ہوں، اسلام میں تو 4 کی اجازت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر تو پکا معلوم ہے میں عدل نہیں کر سکتا، میری جیب اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک کا خرچہ نہیں اٹھا رہا دوسری کا کہاں سے اٹھاؤں گا، لیکن جی قرآن کریم میں حکم ہے 4 کرنی ہے تو میں نے 4 کرنی نہیں۔ رب نے فرمایا اس آیت میں تمہیں علم ہے، نہ صرف جیب کی بات کر رہی ہوں میں، حقوق زوجیت میں تمام چیزیں آ جاتی، تمام کی بات کر رہی ہوں۔ خدا را اس کنسیپٹ کو سمجھے گا کہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم اس بات سے ڈرے ہو تمہیں کہ تم اس بات یہ حقوق زوجیت ادا نہیں کر پاؤ گے، تم ان کے درمیان چاروں کے درمیان عدل نہیں قائم کر سکو گے، تو تم ایک نکاح ہی رکھو، تم ایک سے زیادہ نہ کرو۔ تو پھر فرمایا گیا کہ اے آزاد مردو، اگر یہ خطرہ ہو کہ تم چند بیویوں میں برابری اور انصاف کا برتاؤ نہ کر سکو گے یا نہیں کرو گے تو صرف ایک عورت سے نکاح کرو، یا ایک بیوی سے نکاح یعنی جس سے کیا ہوا ہے اسی سے اختیار میں رکھو، اسی سے نکاح اختیار میں کرو، کیونکہ یہاں پر یہ جو ایک واحدۃ سے مراد یہاں پر یہ ہے نا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، تو بس ایک ہی سے مراد ایک آزاد عورت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ باندی کا ذکر آگے آ رہا ہے، لونڈیوں کا ذکر بالکل اس کے آگے آ رہا ہے، لہٰذا یہ کنسیپٹ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسلام میں شادی کی اجازت دی گئی، اور دین اسلام نے یہ بھی کہا گیا، احادیث بھی متواتر ملتی ہیں کہ جب بیٹی کی شادی کی جائے اس سے بھی اس کی رضا کا پوچھا جائے، جب مرد کی شادی کی جائے اس سے بھی اس کی رضا کا پوچھا جائے، ان کی پسند کے بارے میں پوچھا جائے۔ اگر کسی کو کوئی پسند ہے ان کی شریعت کے مطابق ان کا نکاح کروا دیا جائے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کی پسند کا خیال رکھیں، اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو اعتماد میں لیتے ہوئے ہر قدم اٹھائیں۔ ہر شریعت الاؤ تو کرتی ہے پسند کی شادی، لیکن ماں باپ معاشرت کا خیال رکھا جائے، والدین کی عزت کا، ان کے اعتماد کا، ان کے بھروسے کا، ان کی محبت کا، اور پھر اس دین اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام تر عوامل اختیار کیے جائیں۔ پھر مرد کو جب پسند کی شادی کا حکم دیا گیا 2 3 یا 4، اس سے مراد پلس کر کے 9 نہیں ہے، اس سے مراد لمٹ ہے 4 کی، پھر کہا گیا یہ تمہیں لمٹ تو دے دی گئی ہے، یعنی تم اس سے زیادہ ایک وقت میں نکاح صرف 4 جائز ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں معلوم ہے، تمہیں علم ہے، تم نکاح میں عدل نہیں کر سکو گے، تو تمہیں چاہیے تم ایک آزاد عورت کو ہی نکاح میں رکھو۔ اب بات آ جاتی ہے لونڈیوں کی، ٹھیک ہے، یا لونڈیوں پر گزارا کرو جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ دیکھیں یہ لونڈیوں والا کنسیپٹ بہت ڈیٹیل مانگتا ہے۔ دین اسلام میں لونڈی آج کل کے دور میں تو نہیں رکھی جا سکتی، اور نہ یہ ہے، یعنی رکھی جا سکتی سے مراد یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے آج کل یہ باندی کا، ٹھیک ہے، باندی کیا ہوتی ہے، اور اس کی میں ڈیٹیل انشاءاللہ نا الگ سے لیکچر اپلوڈ کروں گی تاکہ اس میں بھی کوئی مس کنسیپٹ نہ ذہن میں بیٹھ جائے، کیونکہ ابھی بھی میں نے بات کی اسی آیت کے اندر تو پھر یہ لیکچر بھی لمبا ہوگا اور میں بھی اٹینشن نہ ہو، تو اس کو میں علیحدہ سے اس ٹاپک کے ساتھ ویڈیو بناؤں گی تاکہ آپ کو اس سے متعلق بھی کنسیپٹ کلیئر ہو، لیکن یہاں پر بھی میں انشاءاللہ آپ کا کنسیپٹ بنانے کی کوشش کرتی ہوں، کلیئر کرنے کی، کہ دیکھیں سب سے پہلے یہ بات یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، یعنی حقوق زوجیت ادا کرنے میں کسی کے ساتھ، چاہے وہ یتیم ہے چاہے آزاد عورت میں بھی کسی کا تم حق ادا نہیں کر رہے، تو کسی سے ظلم نہ ہو، اس لیے چاہیے کہ تم ایک ہی نکاح پر قناعت کرو۔ اب لونڈیوں کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں موجودہ دور میں کوئی بھی عورت کو باندی یا لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ غلام یا باندی بنانے کی اجازت جن صورتوں میں ہے یہ آج موجودہ دور ان صورتوں میں داخل نہیں ہے۔ شرائط کیا ہیں؟ کہ شرعی طور پر جہاد ہو، ٹھیک ہے، امام المسلمین کی رائے ہو، یعنی وہ میں آپ کو تھوڑا سا کر کے بتا دیتی ہوں کہ پہلے دور میں جو ہے نا غلام اس طرح بنائے جاتے تھے کہ کسی کو کوئی جوا ہار گیا ہے تو اس نے وہ فلانے کے گھر کی بیٹی اٹھا لایا، یا کسی پر کوئی غریب ہے تو جبر کر کے اس کو اپنی لونڈی بنا لیا گیا عورت کو، یا مرد کو غلام بنا لیا گیا، یا نسلوں کے تنازع پر کوئی زیادہ کی نسل کا ہے تو وہ ذاتی جدی پشتی بیچارہ غلامی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اسلام نے ایسی تمام غلامیوں سے نجات دی۔ ہاں ایک طرح کا غلام بنانا جو
جو ہے وہ اسلام میں جائز رکھا گیا اس دور میں وہ یہ تھا کہ اگر جنگ میں کوئی کافر قیدی ہاتھ آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی اس طرف سے اگر وہ آلریڈی مسلمان ہے تو اس کو پھر بھی غلام نہیں بنایا جائے گا. اگر کوئی کافر قیدی ہاتھ آ جاتا ہے، اگر مرد ہے تو وہ غلام، عورت ہے تو وہ باندی بنا لی جائے گی. ٹھیک ہے، ان کا حکم یہ ہوتا تھا کہ ان کو پھر بہت ڈیٹیل اس میں نکل آنی ہے کہ وہ جو حاکم وقت ہوتا تھا اس وقت کا، جو سپہ سالار ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں یہ سارا ہوتا تھا جنگی معاملات وغیرہ، پھر وہ دیکھتے تھے کہ اس کو حکمت کے تحت یا تو اس کو واپس بھیج کے اس کے بدلے اپنے قیدی منگوا لیے جائیں، ٹھیک ہے، یا اس کو آزاد کر دیا جائے، یہ بھی آپشن ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو اگر پتہ تھا کہ ان کو آزاد کرنے سے یا ان کو واپس بھیجنے کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی اور آزاد کر دینے سے ان کا کوئی جنگی معاملات کا نقصان ہو سکتا ہے دین اسلام کا، تو پھر حاکم وقت ان کو تقسیم کر دیتا تھا. اور یہ تقسیم بھی ایسے نہیں ہوتی تھی بے یار و مددگار پھینک دیا اٹھا کے اس کے، یہ بھی باقاعدہ اس طرح کی جاتی تھی کہ یہ بھی انسان ہے، ان کے ساتھ بھی وہ ظلم، وہ جبر، وہ زیادتی وغیرہ نہ کی جائے، بلکہ ایک مالک کے پاس ان کو ایک مالک کے سپرد کر دیا جائے. دور حاضر میں ایسی کوئی صورت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی ایسا معاہدہ بھی نہیں ہے. اس دور میں ہوتا تھا کہ جنگی قیدی اگر ہاتھ آتے تھے تو ان کے درمیان یہ معاہدہ ہوتا تھا کہ ہم آپ کے لوگوں کو قیدی بنا لیں گے، آپ کے پاس اگر ہمارے تو ہم ایکسچینج کر سکتے ہیں، ہماری مرضی ہم آپ کے قیدیوں کو آزاد کر دیں وغیرہ وغیرہ. تو آج مسلمانوں اور غیر مسلموں میں ایسا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے جس کی روح سے ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام بنایا جا سکتا ہو وغیرہ وغیرہ. تو موجودہ دور میں ایسی کوئی شرائط مکمل نہیں ہے، اس لیے عورت کو باندی بنانا جائز نہیں ہے. ہم اس سے بالکل یہ کنسیپٹ نہیں لے سکتے کہ گھروں میں کام کرنے والی جو نوکرانی ہے وہ شاید باندی ہے یا وہ کام کرنے والی ہے تو اس لیے اس طرح کا کوئی نہیں. آج کل کے دور میں، اس موجودہ دور میں نکاح ہی حلال طریقہ ہے. یہ اس دور کی بات کی جا رہی تھی جب باندیوں کا کنسیپٹ تھا، غلاموں کا کنسیپٹ تھا، اور اس پہ انشاءاللہ میں مزید ڈیٹیل آپ کو بیان کروں گی. پھر بھی کوئی آپ کا مس کنسیپٹ ہے، یعنی ذہن میں کوئی سوال اٹھ رہا ہے، سمجھ نہیں آئی، تو آپ ابھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. خدارہ ذہن میں غلط کنسیپٹ نہ بٹھائیے گا، سوال کر کے کنفیوژن دور کر لیجیے گا اپنی، اور انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل بھی میں اپلوڈ کر دوں گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب تک جتنا میں نے پڑھایا ہے اس میں برکت فرمائے اس میں، اور تمام کو دین کا علم نافع عطا کریں. بہرحال اگلی ہے چلتے وات النساء صدقات ہن نحلہ فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا. اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں تمہیں کچھ دے دے تو اسے پاکیزہ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ. حق مہر مقرر کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. عورت مطلب مرد کی ذمہ داری کہ وہ حق مہر عورت کو دے، ٹھیک ہے. اب عورت کی ہی یہ ذمہ داری کہ وہ وصول کرے. عورت کے جو محرمین ہیں کہ جی 2 لاکھ مہر ہم مقرر کرتے ہیں اور وہ جی عورت کے گھر والے رکھ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں. یہ عورت کا اپنا مہر ہوتا ہے، یہ عورت کی اپنی حقداری ہوتی ہے، حق ہوتا ہے اور اسی کو لینا چاہیے. اب اگر عورت وہ حق مہر لیتی ہے تو وہ اس میں سے کچھ معاف کر دے، وہ سارا معاف کر دے تو مرد پر اجازت ہے. ہاں وہ زبردستی نہیں کہہ سکتا اس کو کہ معاف کرو، ٹھیک ہے، وہ ویسے بھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ معاف کرو. اب مقرر کر دیا گیا ہے عورت کی طرف سے، ہاں ہو گئی کہ ہاں میں اتنے حق مہر میں تمہارے نکاح میں آتی ہوں، تو مرد اس کو بوجھ سمجھ کے اس کو نہ دے، ٹھیک ہے. اس کو بالکل احسن طریقے سے محبت سے عورت کو تحفتاً پیش کرے کہ یہ اس کا حق ہے. اور عورت اگر وہ لے، اس کو فار ایگزامپل 20,000 ہے تو عورت اس میں سے 10 واپس کر دیتی اپنی خوشی سے، تو مرد یہ نہیں سمجھ سکتا یہ مجھ پہ حرام ہے میں نہیں لے سکتا یا یہ مجھے منع ہے. مرد پر وہ جائز ہیں. اب عورت پورے دے دیتی ہے تو بھی مرد پر وہ جائز ہیں. ہاں مرد خود مطالبہ نہ کرے، عورت اگر خود اپنی خوش دلی سے معاف کر دے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن عورت کو بھی چاہیے کہ اگر وہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتی ہے، اس پر کسی قسم کا گناہ یا قید نہیں ہے. ہمارے ہاں پاکستانی فیملیز میں تو مجھے پتہ ہے کہ عجیب ہی سمجھا جاتا ہے، معیوب سمجھا جاتا ہے کہ عورت کو پہلے ہی سمجھا دیا جاتا ہے دلہن کو کہ حق مہر ملا تو معاف کر دینا. وہ عورت بھی والدین کے کہنے پہ یہاں دیکھے جی ہمارے ہاں رواج ہے ہم نہیں حق مہر لیتے، ہم معاف کر دیتے. تو جب شریعت اجازت دے رہی ہے تو پھر یہ ہمارے ہاں رواج سے کیا مراد ہے؟ جب شریعت نے عورت کا مہر مقرر کرنے کا اس کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے حق مہر لے تو پھر عورت کو بھی چاہیے وہ لے. ہاں میں یہ بھی نہیں اب اس بات پہ بھی نہیں زور دے رہی کہ لازماً لینا بہتر ہے. اگر وہ معاف کر دیتی تو یہ اس کی اپنی چوائس ہے، اس پر بھی اس کی کوئی خاص پکڑ نہیں ہوگی، یعنی کہ کہا جائے کہ الگ قسم کی اس پر حد لگ رہی ہے یا قید لگ رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
تو رب نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں اس میں سے کچھ دے دیں یا وہ سارا معاف کر دیں یا آدھا کچھ بھی، فرمایا تو اسے پکیزہ اور خوشگوار سمجھ کر کھا لو۔ انشاءاللہ باقی کی آیات کی ڈیٹیل نیکسٹ سبق میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔